بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان مبین امجد۔ ناظرین، گرمی جو ہے وہ جانے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم کہتے ہیں جب سردی آئے سردی جائے، گرمی آ جائے، ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑے جو ہیں وہ اتر جائیں، جو ٹھنڈے موسم میں ہم پہنتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیں موسم کھل جائے، لیکن جب گرمی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار موسم بڑا گرم ہے، یار پنکھا چلنا چاہیے، اے سی چلنا چاہیے، گاڑی میں، گھر میں، آفس میں، لوگوں کے پاس جہاں جائیں پنکھے کے سوا، اے سی کے سوا ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ گرمی جو ہے تھوڑا دن ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین موسم دیا ہے، ہماری زندگیوں کو صحت مند رکھتا ہے، اور صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے چست رکھتا ہے، ہم بہترین کام کرتے ہیں۔ اس گرمی میں ہمارا جو حشر تو ہوتا ہی ہے پسینے کے ساتھ، لیکن جو ہماری چیزیں نشر ہو رہی ہوتی ہیں وہ بڑی بہترین ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز قوت مدافعت ہو یا ہمارا جو باڈی کا نظام ہے پسینہ آنے سے بھی وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کی رونق، ہمارے پروگرام کی زینت جناب سید سلمان گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے سلمان گیلانی صاحب کی طرف۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ گرمی تو ہے، اور گرمی وغیرہ 1.5 مہینہ تقریباً ابھی برداشت کرنا پڑے گا ہم کو۔ ہاں بالکل ایسی ہے سر، اگست والا جو رہ گیا ہے، اور ابھی پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ بہرحال بہتر ہی ہوگی، گلوبل وارمنگ ہے، اس میں گرمی 15-20 دن آگے جائے گی سر۔ جی لگتا ہے ایسے۔ اور سنائیں سر، مزاج اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے منہ سے کچھ خوشبو سی آ رہی ہے مجھے۔ یہ سر خوشبو اللہ کی ایسی بنائی ہوئی چیز ہے جس کو منہ میں رکھنے سے وہ خوشبو آتی ہے، وہی خوشبو آپ کو اللہ، چھوٹی الائچی لگتا ہے۔ چھوٹی الائچی۔ واہ جی واہ۔ وہ ایک تو یہ ہے سر کہ ویسے ہی چھوٹی الائچی جو ہے وہ رکھنے سے خوشبو آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کو یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز کھائی ہوتی ہے ایسی جس کی اسمیل ہوتی ہے چیز کی۔ پرسوں نا میرے معدے میں تھوڑا سا وہ تیزابیت کچھ بڑھ گئی، تو گلے میں سے نا، منہ میں سے تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں بو سی محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں محفل میں کہیں جانا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا یار الائچی منہ میں رکھ کے جانا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو میں گیا، تو 2 دن میں نے وہ استعمال کی، اور وہ بالکل معدے کی تیزابیت بھی کم ہو گئی، بالکل ایسے، اور جناب وہ خوشبو بھی منہ میں پیدا ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ جو چلتن والوں کی الائچی ہے، وہ جو بناتے ہیں اس میں ڈبیوں میں پھر رکھتے ہیں کارڈمم پاؤڈر، کارڈمم پاؤڈر، تو وہ کیوں نہ استعمال کیا جائے۔ تو میں نے پھر نجم بھائی سے کہا، میں نے کہا جی مجھے تو آپ جو ہے نا وہ بھجوائیں فٹافٹ، کارڈمم پاؤڈر بھجوائیں مجھے۔ تو کیونکہ میں محفل کا بندہ ہوں، محفل میں جانا آنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ لوگ اچھا دیکھیں اللہ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مسجد میں جاؤ، نماز کے لیے جاؤ، تو یہ کچا تھوم، کچا پیاز جی یہ مت کھاؤ، تاکہ تمہارے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ارد گرد جو دوست ہوں گے اور مسجد میں جاؤ گے، ملائکہ کو بھی اس تکلیف ہوتی ہے۔ سر کئی تو معذرت سے سر، یہ کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے دوست، کئی ایسے ہیں، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ جاہل پن کی انتہا ہے کہ وہ سگریٹ پی کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، سگریٹ پی کے جی 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 بالکل، مطلب وہ اللہ رسول کا نام ہو، سگریٹ کا۔ ہاں بس وہ مجھے یاد ہے ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، نعت پڑھ کے آیا، پنڈی بھٹیاں کی بات ہے، خوشبو جو آ رہی ہے دہن سے گلاب کی، میں مدح کر رہا ہوں رسالت معاب کی۔ لوگ واہ واہ کر رہے تھے، پیسے پھینک رہے تھے، تھوڑی دیر بعد نعت ختم ہو گئے، درخت کے پیچھے جا کے چرس کا سگریٹ پی رہا تھا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت۔ سگریٹ میں چرس بھری اور وہ پی رہا تھا، اور پھر کے پھر انہوں نے کہا جو دوبارہ آئیں گے تو وہ سگریٹ کا چرس بھرا ہوا پی کے پھر آ کے پھر اس نے نعت شروع کی۔ وہ بھی اس میں بھی وہ تھا، غالب کے شعر سے شروع کیا، کہاں ذات دانے محمد، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، جی پتہ نہیں کی کچھ پہلے شعر، یعنی کہ پھر بھی اس نے اسی سے ہی، ہاں وہی۔ وہ اس دن ہمارے وہ حفیظ اللہ نیش صاحب ہیں،
تو انہوں نے بات کی کسی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں بتاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انہوں نے کہا جی آگے والی جو آیت ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ عمل بھی کر لو، پڑھ بھی لو، یہ ایاک نعبد پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے آپ کی۔ تو کارڈمم جو ہے سر یہ بڑی بہترین چیز ہے، آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے اور اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں سر۔ اور کارڈمم میں جی اللہ پاک نے عجیب چھوٹی سی چیز ہے ایک، بالکل ایسی سبز سی ہے جی، اندر چھوٹی سی چیز ہے، اچھا بیج اس کے کوئی اتنے کو لذیذ بھی نہیں ہے، کڑوے کڑوے سے کسیلے کسیلے سے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس میں اس قدر زیادہ وہ ہے، چھوٹی سی چیز میں ڈھیروں خزانے ہیں۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت ہے نا جی، کہ وہ جو مرضی اس میں، میگنیشیم اس میں ہے، وٹامن اس میں ہے، وٹامنز کا اس میں وہ خزانہ، ملٹی وٹامنز ہے۔ بلکہ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا اس میں پوٹاشیم بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، اور جناب خون کے جو سرخ اجزاء وہ بھی بناتا ہے، اور ریڈ سیلز بھی بناتا ہے، دوران خون کو مطلب ہے کہ متوازن رکھتا ہے، ٹھیک، یعنی کہ نہ گاڑھا ہونے دیتا ہے نہ پتلا ہونے دیتا ہے، اور دماغ کے لیے جن خون کی شریانوں میں یہ مطلب ہے کہ ترسیل جو ہے وہ بڑی آسانی سے۔ اور یہ سب سے سر ماہ رمضان اگر ہو تو الائچی جو ہے صبح اگر کھا لی جائے تو اس سے پیاس کم لگتی ہے، پیاس کم لگتی ہے۔ ہم تو سحری میں پانی ابال کے اس میں وہ الائچی ڈالتے تھے۔ میں ایک تو اب تو آپ کو آسانی ہو گئی، ہاں، اب پہلے آپ الائچی ڈالتے تھے، اب آپ پاؤڈر ڈالیں گے۔ اچھا ہوا کیا کہ مجھے الائچی کی فائدے تو معلوم تھے ہی، لیکن ایک دفعہ چونکہ ہم لوگ گلوکار ہیں، ہم نے گلوکاری کرنی ہے، تو قاری حضرات مصر کے، جی سر، ان کی تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی آواز کیسی زبردست ہوتی ہے۔ اگر میں نے دیکھا کہ مصر کے قراء میں سے بڑے مشہور قاری قراء وہ قاری عبدالباسط، نہیں، قاری عبدالباسط سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بہرحال میں نے ان کو سنا ہوا ہے۔ تو لیکن اس کے بعد کہ انٹرنیشنل طور پر میں جب باہر جاتا ہوں تو وہاں پر مصر کے قراء سے ملاقات، دوسرے ملکوں کے قراء سے، تو میں نے دیکھا کہ ایک مصر کے قاری تھے بڑے مشہور، نام مجھے ان کا بھول گیا، انہوں نے پانی گرم کروایا ابال کے، انہوں نے کہا کہ اس میں 3-4 الائچیاں چھوٹی ڈال دو، اچھا، اور یہ جو تھرمس ہے نا، یہ جب میں تلاوت شروع کروں تو تھرمس میرے پاس، اچھا، اور ایک کپ چھوٹا سا فنجان، ٹھیک، وہ جناب جب وہ سانس لیتے تھے نا تو وہ الائچی والا پانی پیتے تھے، سپ لے لیتے، اس کا سپ لیتے تھے، اور پھر آواز کو جناب سبحان اللہ، آواز تو سر ماشاءاللہ اللہ نے خوبصورتی اور آواز کی خوبصورتی۔ میں نے پھر بعد میں ان سے پوچھا، تھوڑی سی انگلش جانتے تھے، تھوڑی سی میں عربی جانتا تھا، تھوڑی سی وہ انگلش جانتے، تو گڈ مٹ کر کے ہم گٹ مٹ کر کے کچھ ہاضا ما ہاضا کر کے وہ جناب سمجھ لیا ہم نے۔ تو اس نے کہا کہ اس الائچی کی وجہ سے گلا بڑا صاف رہتا ہے، اور پانی اب ہم ابال کے اس میں ڈال لیتے ہیں نا، تو نیم گرم جب ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا سپ لے کے آپ پڑھیں تو آپ کے گلے میں جو خراش وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مجھے ایک اور دوست ملا، اس نے کہا جی کہ میں مصر میں ہی تھا، قاہرہ میں تھا، تو مجھے ناشتہ ہم نے کیا، تو ایک دوست آیا، وہاں کا آدمی آیا، اس ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، اٹھتے اس نے مجھے الائچی دے دی۔ اچھا جی السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، تو ایک الائچی دے دی اس نے، کہتا ہوں میں، اس نے بھی الائچی منہ میں ڈالی ہوئی تھی، میں نے بھی ڈال لی، پھر دوسرے دن ناشتے پہ ملا، پھر اس نے مجھے الائچی دی، میں نے کہا بات سنو، تو مجھے الائچی روز کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا جی کہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں فائدے بڑے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا میری زبان دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اس پہ کینسر کے اثرات ہو چکے تھے۔ مجھے میرے کسی دوست نے اسی طرح الائچی روز دینی شروع کی، تو میں نے وہ استعمال شروع کر دی، روز ایک دو الائچیاں میں صبح دوپہر شام لے لیتا، حتیٰ کہ میرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم فلاں تاریخ کو آنا، تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا علاج کرتے ہیں، یا آپریشن کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، زبان کاٹنی پڑے، شاید ممکن ہے جان بچانے کے لیے آگے نہ چلی۔ تو کہتا میں گیا کچھ عرصے کے بعد، اس نے کہا کہ یار تمہارے تو وہ اثرات زائل ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو تم نے کہاں سے علاج کرایا؟ اس نے کہا کہاں سے، کہیں سے بھی نہیں۔ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم وہی ہو یا تمہارا بھائی ہے ہم شکل؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بدلے تیرا تو کینسر ختم ہو چکا ہے، جو اثرات تھے وہ ختم ہو۔ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے روزانہ نے ایک مصری الائچی دیتا تھا،
उसने ये वजह बताई कि मुझे हल्क में या ज़ुबान में यूँ कुछ बीमारियां थी, मुझे कुछ फिंसियाँ थी या क्या थी, तो मैंने वो लिया। तो मैं इसलिए देता हूँ कि मैं ठीक हो गया था इलायची से, तो मैं रोज़ाना देता हूँ कि तुम भी मतलब कि तुमको भी आदत पड़ी। कहता मुझे आदत पड़ गई, मैं हर वक्त मुंह में, एक तो ये कि खुशबू रहती थी, दूसरा मेरे पेट से तेज़ाबियत होती थी, वो ख़त्म हुई, और तीसरा ये कि मेरी ज़ुबान से कैंसर तक ख़त्म हो गया। यानी मुतवातिर, इतनी ये मुतवातिर इस्तेमाल से ना जी इलायची जो है वो कैंसर तक जो है ना। सर मैंने ये कवाल एक सुने थे, उन्होंने कहा जी हम पान खाते हैं, किसी ने सवाल किया कि आप पान क्यों खाते हैं, उन्होंने कहा जी हम पान खाते हैं, हम इलायची के बगैर पान नहीं खा सकते। हाँ, मतलब इलायची के पान के अंदर वो इलायची डाल के खाते हैं और वो गले को साफ रखती है। हालांकि हमें लगता है कि पान खा रहा है कोई, पान नहीं, बेसिकली वो होता है इलायची सर। बिल्कुल, इलायची से वो गला साफ रखता है। आप इससे अंदाजा लगा लें आप कि कैंसर जैसा जो मर्ज जिसको लाइलाज कहते थे एक दौर में। हाँ जी। अच्छा, ये फिर जनाब अपना वो करती है, जिस्म की चर्बी जो है वो भी ज़ाइल करती है, कम करती है, और कलवंजी के साथ मिलाकर इसको लें और उसमें देसी शहद मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। सफ़ूफ इसका जो इलायची का सफ़ूफ है इसमें डाल, और इलायची के सफ़ूफ को अगर आप मलट्ठी के साथ मिलाकर मुस्तकिल इस्तेमाल करें, मैदे का कैंसर खत्म। अच्छा, अल्सर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, यानी ये तेज़ाबियत जलन शुरू हो जाती है, फिर अल्सर हो जाना। आपको मुझको सबको ये आजकल बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। चौथे पांचवें से पूछो वो राइजिक ले रहा है, वो राइजिक तो हर एक घर में पड़ा होता है, मेप्राज़ोल लेके तो अपने वो करता है। तो दोस्त बताते हैं, हम लोग असल में जल्दी करने वाले हैं ना जी, वो हम कहते हैं बस इधर लिया एक मेप्राज़ोल का कैप्सूल ले लिया, हमारा एक दिन गुजर जाता है। हम क्या ये सफ़ूफ और ये मिलाएं मलट्ठी के साथ मिला के, हालांकि कोई बात नहीं, डब्बी में रखो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चूसते रहो, चूस के, तो आपकी इतनी बड़ी मतलब अल्सर ख़त्म हो जाए, मैदे का कैंसर अगर जाता है, तो ये अल्लाह ताला ने छोटे से कमाल, छोटी सी चीज़ में कमाल की दसां यारो इस इलायची दे कमाल में। वाह वाह, क्या बात की दसां यारो इस इलायची दे कमाल में, किदे नाल देवां इहदी खूबी दी मिसाल में। क्या बात, इतनी मिसालें। हाँ, इतनी मिसालें, जो मैंने सुनाया, किदे नाल देवां इहदी खूबी दी मिसाल में, वेखण विच भावें एक छोटी जिन्नी चीज़ है, छोटी सी वेखण विच भावें एक छोटी जिन्नी चीज़ है, पर सानू खबर नहीं है चंगी किन्नी चीज़ है, पर सानू खबर नहीं है चंगी किन्नी चीज़ है। मैदे दी तेज़ाबियत नूं इलायची मार दी, मैदे दी तेज़ाबियत नूं इलायची मार दी, मूंह ते जुबान दे कीड़ियां नूं साड़ दी। क्या बात है, मुंह ते जुबान दे कीड़ियां नूं साड़ दी। इसका मतलब ये जो ब्लैक होते हैं, जुबान काली होना शुरू हो जाती है, काली जुबान वाले भी खाया करें, लाल हो जाएगी। सिगरटां दे नाल जेड़ी लगदी बीमारी है, सिगरटां दे नाल जेड़ी लगदी बीमारी है, कट देंदी कुछ चेहरा बाद ढिडों सारी है। क्या बात, सिगरेट सूटे लगाने वाले खाएं ये इलायची। हाँ, सूटे वाले जिनके मुंह से स्मेल आती है, गाड़ी में बैठे सूटा लगा के आ जाते हैं, बैठ जाते हैं साथ। उसकी वजह से जो बीमारियां अंदर पैदा होती हैं, धुआं, उसके अंदर फेफड़े और ब्लैक हो जाते हैं ना, कार्बन आ जाता है, तो उसके लिए भी इलायची बड़ी मुफीद है। सिगरेटां दे नाल जेड़ी लगदी बीमारी है, कट देंदी कुछ चेहरा बाद ढिडों सारी है। जेब विच भावें ना तू कोई भी दवाई रख, क्या बात, जेब विच ना तू कोई भी दवाई रख, डब्बी छोटी इलायचियां दी बोझे विच पाई रख। क्या बात है जी, डब्बी छोटी इलायचियां दी बोझे विच पाई रख, जेब विच भावें ना तू कोई भी दवाई रख, डब्बी छोटी इलायचियां दी बोझे विच पाई रख। ये बहुत सारे फायदे सर जो आपने बताए हैं, यकीनन आप इस्तेमाल करें। ये नहीं कहते कि चिल्तन का ही आप कार्डमम पाउडर इस्तेमाल करें, इलायची लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि चिल्तन का ही करें, इसलिए कि हमारा देखा वाला है ना, देखा वाला हमारा वो प्लांट देखा हुआ है, फिर इतनी उस पर मतलब है कि वो है रिसर्च होती है, रिसर्च होती है। इस पे लोग जो हैं जिनको हम आम लफ्जों में या खास लफ्जों में साइंटिस्ट कहते हैं, वो इस पे काम करते हैं, जो इसके माहिर हैं वो माहिरीन इस पे काम करते हैं, और फिर उसके बाद उस प्रोसेस को किया जाता है। आप चिल्तन की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, तो यकीनन करते हैं आपकी जो हमारी आपका बढ़ता हुआ एतमाद ही हमारी जो पहचान बनता जा रहा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं। और को मुश्किल भी नहीं है, क्लिक करना www.chiltanpure.com। अभी आप क्लिक करें, हमारा जो नुमाइंदा है वो आपके पास चंद मिनटों में और आपके जहां भी आप कहेंगे वहां हाजिर हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में मुझे और गिलानी साहब को इजाज़त दीजिए, अगले टॉपिक और अगली चीज़ के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।